سعودی عرب کے شہر الریاض میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے خواب میں کہ اس فون نمبر پہ موجود فلاں شخص کو عمرہ کروا دو۔ فون نمبر بڑا ہی واضح تھا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اسے وہ خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اگلی رات اس نے پھر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اسے کہہ رہا ہے کہ یہ فون نمبر ملاؤ اور اس شخص کو عمرہ کروا دو۔ دوسرے دن جب اسے خواب آیا نا تو وہ گیا امام مسجد کے پاس۔ اس نے کہا کہ گزشتہ 2 دن سے لگاتار میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ امام مسجد نے کہا کہ اگر تم پھر سے یہی خواب دیکھو تو اس فون نمبر کو یاد کر لینا، ہو سکے تو اسے کہیں لکھ لینا اور پھر فون کرنا اور اس شخص کو عمرہ کروا دینا۔ تیسرے دن پھر اس نے وہی خواب دیکھا کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ اس فون نمبر پر فلاں نام کے شخص کو فون کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے روز جب وہ اٹھا، فون نمبر اسے یاد تھا۔ اس نے اس فون نمبر کو ملایا، آگے سے ایک شخص نے فون اٹھایا۔ اس نے جو ضروری تعارف تھا اسے کروایا اور اسے بتایا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں آپ کو عمرہ کروا دوں، لہٰذا میں یہ نیکی کا کام ہے، میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں، میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ جس شخص کو اس نے فون کیا نا، وہ آدمی یہ بات سن کے زور سے ہنسا اور وہ کہنے لگا، کون سا عمرہ؟ میں نے تو مدت ہوئی ہے کبھی فرض نماز پڑھی ہو، میں نے تو فرض نماز نہیں کبھی پڑھی، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ جس شخص نے خواب دیکھا تھا نا، وہ بڑا اصرار کرنے لگا۔ اس نے اس کی بڑی منت سماجت کی اور کہا کہ دیکھو میرے بھائی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارے کا سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی ان کے درمیان بحث و تمہیس ہوئی اور وہ بندہ اس شرط پہ رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرے پہ جاؤں گا، لیکن یہاں سے تم مجھے لے کے جاؤ گے، یہیں پہ تم مجھے واپس چھوڑ کے جاؤ گے، اور اس دوران جتنے اخراجات ہوں گے وہ سارے تمہارے ذمہ ہوں گے۔ اس نے اپنی موافقت کو ظاہر کیا۔ پھر جب وقت مقرر پہ وہ ایک دوسرے کو ملے نا، تو جس شخص نے خواب میں دیکھا تھا نا، وہ جب اس شخص کو ریئل میں دیکھتا ہے نا تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ شکل و صورت سے، مزاج سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی اچھا انسان بھی نہیں ہے، اور نمبر 2 یہ کوئی بڑا پکا شرابی ہے، اور نماز تو یہ پڑھتا ہی نہیں نہ ہوگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں مجھے بار بار خواب میں ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ اسے عمرہ کروا دو۔ بہرحال وہ لے کے اس کے ساتھ وہ چلا گیا۔ دونوں شخص عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پہ وہ پہنچے، انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا، حرم کعبہ کے گرد طواف کیا، مقام ابراہیم پہ انہوں نے 2 رکعت نفل ادا کی، صفا و مروہ کی سعی کی، اور پھر اس طرح ان کا جو عمرہ تھا وہ مکمل ہو گیا۔ انہوں نے اب واپس جانا تھا، تیاری شروع کر دی واپسی کی۔ جب وہ حرم سے نکلنے لگے نا تو وہ شخص جسے اس نے بڑی منت سماجت کر کے لے کے آیا تھا کہ آؤ تمہیں عمرہ کروا دوں، وہ اسے کہنے لگا کہ دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے نا میرا دل کر رہا ہے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، پتہ نہیں اس کے بعد کبھی عمرہ کرنے کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں، تو میں پڑھ لوں 2 رکعت نفل۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھو۔ اس شخص نے اس کے سامنے وہاں پہ نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب وہ سجدے میں گیا نا، سجدہ طویل ہو گیا، طویل سے طویل تر ہو گیا۔ کافی دیر گزری تو جب کوئی حرکت نہیں ہوئی، اس نے اسے ہلا کے دیکھنا چاہا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی تو روح پرواز کر گئی ہے۔ اس کی ایسی موت دیکھ کے نا اس کو رشک آ گیا کہ کیا خوبصورت خاتمہ ہے، کاش کہ ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی، کیا خوش قسمت انسان ہے یہ۔ ظاہری بات ہے اسے آب زمزم تھے، پھر وہاں پہ غسل دیا گیا، اسی احرام کو اسے پہنا کے اس کی نماز جنازہ حرم میں ادا کی گئی۔ لاکھوں لوگ وہاں موجود ہوں گے جنہوں نے اس کی بخشش و مغفرت کے لیے اللہ کے حضور دعا کی۔ اس کے گھر میں اس کی وفات کی اطلاع انہوں نے بھجوائی۔ خواب دیکھنے والے شخص نے پھر اس کی میت کو اس کے گھر میں واپس پہنچایا، اسے وہاں دفن کر دیا گیا۔ ظاہری بات ہے پھر اس کے گھر میں اس کے رشتہ دار تعزیت کے لیے آتے رہے، جو چند دن تک ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد نا جس شخص نے خواب دیکھا تھا نا، اس نے اس شخص کی بیوہ کو فون کیا۔ تعزیت کرنے کے بعد اس نے اس سے پوچھا، جیسے انسانوں کو تجسس ہوتا ہے، اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے خامد نے کون سی ایسی نیکی کر رکھی تھی کہ اس کا انجام اس قدر حسین ہوا ہے کہ
احرام کی حالت میں حرم کعبہ میں سجدے میں اسے موت آئی ہے، ایسی موت پہ تو صالحین اور متقین بھی رشک کرتے ہیں اور وہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی موت دے۔ کیا کیا تھا تمہارے شخص نے ایسا، تمہارے شوہر نے ایسا کیا تھا؟ اس بیوہ نے کہا کہ اس نے کوئی اچھا آدمی وہ نہیں تھا، نہ اس نے کوئی ایسا کام کیا تھا، مجھے تو یاد نہیں پڑتا بہرحال، لیکن ہاں ایک مدت سے میں نے اسے دیکھا ہے، نماز تو اس نے چھوڑ رکھی تھی، شراب کا وہ بڑا رسیہ تھا، ہر وقت شراب کی بوتل اس کے پاس ہوتی تھی، بلکہ اس کے بستر پہ موجود ہوتی تھی، شراب پی کے وہ سوتا تھا۔ ہاں البتہ ایک کام ہے، ہمارے محلے کے اندر نہ ایک بڑی ہی فقیر بیوہ رہتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو جب بھی کبھی میرا شوہر رات کو جاتا سودا سلف لینے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر کے لیے راشن لینے کے لیے جاتا، تو وہ نہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی خرید کے لے کے آتا، اس کے گھر کے باہر رکھ دیتا، دروازہ نوک کر کے کہتا کہ باجی باہر راشن پڑا ہوا اٹھا لے۔ وہ جو بیوہ تھی وہ جب راشن لینے آتی تو وہ میرے شوہر کو دعا دیتی تھی کہ اللہ تمہارا خاتمہ بالخیر کرے۔ ہر روز وہ بیوہ اسے یہ دعا دیتی تھی، جب وہ کھانا اٹھاتی تھی وہ کہتی تھی کہ اللہ تمہارا خاتمہ بالخیر کرے، یعنی وہ دعا تھی جو اللہ رب العزت نے قبول فرما لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ اس طرح کے جو بھلائی کے کام ہیں نا، خاتمہ بالخیر کا موجب بنتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں اس آخرت کے لمحوں کو، بلکہ حسین بنا دیتے ہیں، وصال کروا دیتے ہیں۔